تدبر قرآن اور تفسیر قرآن میں فرق۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لآیات لقوم یعقلون۔ تو تفکر اور تعقل، تفکیر، یہ انسان کا خاصہ ہے جو انسان کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، اور حقیقت میں انسان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حیوان متفکر ہے، یہ سوچتا ہے اور اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے۔ تفسیر قرآن اور تدبر قرآن، اس میں فرق یہ ہے کہ تفسیر ہر انسان نہیں کر سکتا ہے اور تدبر کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ قرآن کی تفسیر وہ لوگ کریں گے جن میں تفسیر کرنے کی اہلیت موجود ہے، اور ان علوم کے، ان قواعد کی روشنی میں کریں گے جو مفسرین نے ایک مفسر کے لیے لازمی قرار دی ہے، جس کی تفصیل علامہ سیوطی نے الاتقان میں ذکر کی ہے، اور علامہ زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں ذکر کی ہے، اور اس طرح دیگر علوم قرآن کی کتابوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک مفسر کے لیے کتنے علوم کا حامل ہونا لازمی ہے۔ اس کے بغیر اگر وہ تفسیر کرے گا تو وہ غلطی کے شکار ہوگا، اور قرآن کریم کی تفسیر کی اقسام ہے، اس کے اپنے قواعد ہے، ضوابط ہے۔ صحابہ اکرام بھی سب مفسرین نہیں تھے، تو اس لیے دوسرے لوگوں میں سب مفسرین کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جہاں تک تدبر قرآن کا تعلق ہے تو وہ مسلمان کیا بلکہ ہر انسان کا حق ہے۔ تدبر کا معنی قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرنا اور اس میں سوچنا، اور اس کی روشنی میں اپنے عقائد، اعمال، اخلاق کی اصلاح کرنا، قرآن کریم کے مواعظ سے اثر لینا، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تدبر کی دعوت کافروں کو دی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں منافقین کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن کریم میں غور و فکر کر لے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ قرآن کریم معصوم کتاب ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، تناقض ہوتا، تضاد ہوتا۔ یعنی منافقین کے لیے ہدایت کے اسباب موجود ہے، سرفہرست اس میں تدبر قرآن ہے، تو یہ تدبر کرتے تو ہدایت حاصل کر لیتے۔ اسی طرح سورۃ محمد آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ منافقین قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا غایہ یہ مقرر کیا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد ہی تدبر ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ عظیم کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے پیغمبر، اور برکت والی ہے، اس کا خیر بہت زیادہ ہے۔ کس لیے نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیاتوں میں غور و فکر کریں اور اس کے عقل مند لوگ ان کے مواعظ سے نصیحت حاصل کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ علماء وہ تفسیر قرآن سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا ہے، ان کی یہ تنبیہ بہت لازمی ہے۔ لیکن لوگ اس سے اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لوگ کیا بلکہ طلبہ علم جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے اندر عربی علوم کی صلاحیت بھی ہے،
وہ بھی اس حد تک ڈر جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں تدبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تفسیر قرآن سے خوفزدہ ہو کر لوگوں نے قرآن کریم میں تدبر کرنے ہی چھوڑ دیے ہے۔ تدبر ہونے کے لیے عالم ہونا بھی لازمی نہیں ہے، اور قرآن کریم کے عام تراجم کو دیکھ کر بھی ایک عام آدمی قرآن کریم میں غور و فکر تدبر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں قصے ہیں، 25 انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، اور قصوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عبرت ہے، تو معنی یہ ہے کہ اس سے اثر لیا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن کریم میں، سورۃ ہود 12ویں پارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ان نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا ذبح کر کے لائے، وہ نہیں کہہ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ اب یہ قصہ ہے، قرآن نے کیوں بیان کیا؟ اس سے کیا کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے آنے والا سلام کرتا ہے، اور جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے۔ مہمان کے لیے اکرام کا انتظام کیا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کچھ کہو گے نہیں کہو گے، ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان سے خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو اس کے تناظر میں ایک انسان یہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے کہ ایک بزرگ کسی انسان کو کیسے پہچان سکتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے، کس ارادے سے ہے، یا اس کے دل میں کیا ہے۔ فراست الگ چیز ہے، لیکن غیب دان انبیاء علیہ السلام نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح لوط علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ آگے سورۃ یوسف ہے، اس میں تو عبرت کا بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی شروع میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن اپنے بیٹے کے فراق میں روتے رہے، بیٹے کے بارے میں معلومات نہیں تھی اس کو، کیونکہ وہ غیبدان نہیں تھا۔ اور خواب ایک حقیقت ہے۔ اس طرح علماء نے تقریباً 50 یا اس سے زائد اس سے مواعظ نکالے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ پھر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اسی طرح اصحاب کہف کے نام سے سورت قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ چند نوجوان تھے، غار میں گئے تھے، تو بہت کچھ اس کی قصے سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ حق سمجھنے کے لیے طویل عمر تجربہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، نوجوان لوگ حق کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے انسان بہت بڑا قدم اٹھا سکتا ہے، جیسے وہ غار میں چلے گئے، ان سے کرامتیں صادر ہو گئی۔ قرآن کریم سے رجسٹرڈ اولیاء ہے وہ، 309 سال سوتے رہے، بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، جسم خراب نہیں ہوا، لیکن اٹھنے کے بعد کہتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ تو سوئے ہوئے ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اولیاء اکرام کی کرامتیں برحق ہے، لیکن ان کو دنیا کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ سوئے ہوئے اولیاء ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا ان سے بڑھ کر ولی کون ہوتا ہے، تو جو دنیا سے گئے ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا۔ اس طرح قرآن کریم میں نیک لوگوں کے اوصاف ہے، عباد الرحمن کے اوصاف ہے۔ سورہ مومنین کی شروع میں 7 اوصاف ایمان والوں کے، قد افلح المؤمنون۔ تو ایک ایک کر کے انسان سوچ سکتا ہے کہ آئے میرے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے تدبر قرآن اور تفسیر قرآن میں فرق کیا جائے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے اور خاص طور پر اہل علم سے اور طلبہ اکرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر شروع کر دے۔ مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے مدخل الی الدراسات القرآنیہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم عربی ضروری علوم حاصل کرنے کے بعد اور ایک ماہر استاد سے پڑھنے کے بعد انسان قرآن کریم میں خود غور و فکر کرے
تفسیروں سے قطع نظر بھی وہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفسر ٹھیک ہے تفسیروں سے استغنا نہیں ہو سکتا ہے، ہر تفسیر کا ایک منہج ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا، لیکن سب کچھ وہ نہیں ہے کہ جو مفسر نے لکھا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ مزید غور و فکر کریں گے۔ احکامات اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کی تفسیر رسول اللہ نے خود کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں قصص ہے، امثال ہے اور اس طرح قصے ہیں، اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ کبھی مفسر ایک نکتہ سنج ہوتا ہے، عبقری انسان ہوتا ہے، کبھی انسان قرآن کی بنسبت اس سے زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم سے متاثر ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔